ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون یا جس کو ویزوپریسن بھی کہتے ہیں اس کے بارے معلومات دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ اس کے لیے بلڈ سیمپل کیسے لیا جاتا ہے، تو بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ پری چلڈ ٹیسٹ ٹیوب لے لیں اور بلڈ لے کے اس کے اندر ڈال دیں، اور اس کے لیے پلازما بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پلازما بنانے کے لیے ہمیں EDTA چاہیے، اور بلڈ لینے کے پیشنٹ سٹنگ پوزیشن میں ہو اور کام اینڈ کوائٹ ہو۔ بلڈ لینے کے بعد اس بلڈ سیمپل کو آپ آئس پہ رکھ دیں یا پری چلڈ وائلز کے اندر رکھیں۔ اب اس کے بعد اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں اس ٹیسٹ کرانے کی۔ ADH جو کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں، اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کہتے ہیں ہم اس کو، یہ ڈائبٹیز انسپیڈس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ اگر پیشنٹ کو پولی ڈپسیا ہے اس میں بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ پھر اگر پیشنٹ کو ہائپونیٹریمیا ہے، جو اس کے بلڈ کے اندر سوڈیم لیول کم ہے، تو اس میں بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر ایکٹوپک ADH پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں۔ اب دوسری ایک کنڈیشن ہوتی ہے سائکوجینک واٹر انٹاکسیکیشن، کہ مریض کئی دفعہ پانی بہت پینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں۔ پریکاشنز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ گلاس رنگ کے اندر بلڈ سیمپل نہ لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ADH کی ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوشش کریں کہ مریض ڈی ہائیڈریٹڈ بھی نہ ہو، اوور ہائیڈریٹڈ بھی نہ ہو، اس کنڈیشن میں بھی آپ کو رزلٹ غلط آئیں گے۔ پھر ڈرگ جیسے ایسیٹامینوفین ہے، باربیٹریٹس ہیں، نکوٹین، ایسٹروجن، اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹ، ڈائیوریٹکس، نارکوٹکس، ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ، ان سے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری میڈیسن جو کہ الکوہول میڈیسن کہہ لیں، یہ دوسری جو چیزیں ادویات ہیں ان میں الکوہول ہو گئی، مارفین اور ڈیلنٹن، بیٹا ڈرگ، یہ اس کا لیول کم کر دیتی ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی پوچھ لیں کہ اس کو ریسنٹ ہسٹری آف ریڈیو ایسوٹوپ تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اس کا لیول بڑھ جائے گا۔ اب اس کی پیتھوفیزیولوجی کیا ہے؟ بیسیکلی ADH ہائپوتھیلمس کے اندر بنتی ہے، پھر اس کے بعد پوسٹیریئر لوب آف پیچوٹری کے اندر سٹور ہوتی ہے، اور وہاں سے جب بھی باڈی کو ضرورت پڑتی ہے یہ بلڈ سرکولیشن کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے نا آپ کی ایکسٹرا سیلولر آسمولیرٹی جو ہے آپ کی باڈی کی، وہ بیسیکلی ADH کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ تو میجر فنکشن آف ADH کیا ہے؟ وہ اس کا میجر فنکشن یہ ہے کہ ADH ایکٹیویٹی از پریزنٹ دین اے اسمال والیوم آف کنسنٹریٹڈ یورین از ایکسکریٹڈ۔ تو مطلب ہے کہ ADH آپ کے یورین فارمیشن کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ADH ایبسنٹ ہو تو پھر ڈائلوٹیڈ لارج والیوم آف یورین بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا مین فنکشن کیا ہوگا؟ واٹر ہومیوسٹیسس۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ADH آپ کے ڈسٹل کلیکٹنگ ٹیبیول کڈنی کے اندر اور کلیکٹنگ ڈکٹ کے اوپر اس کا مین ایکشن ہوتا ہے، جس کے ذریعے یہ واٹر ابزارپشن کو کم یا زیادہ کرتی ہے۔ مثلا اگر باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، پانی کی کمی ہے، تو انکریز ADH کی اماؤنٹ بڑھ جائے گی، اور اس کے ساتھ واٹر ابزارپشن ان ڈسٹل کنورٹڈ ٹیبیول اور کلیکٹنگ ڈکٹ سے زیادہ ہو جائے گی اور کنسنٹریٹڈ یورین آئے گا۔ اگر باڈی ہائیڈریٹڈ ہے، اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہے، تو ADH کی پروڈکشن کم ہو جائے گی، اور واٹر کی ابزارپشن جو ہے وہ کم ہو کے ڈائلوٹڈ یورین لیس واٹر از ابزارب اور ڈائلوٹڈ یورین آنا شروع ہو جائے گا۔ اب ADH جو ہے اس کی پروڈکشن کہہ لیں، اس کی ریلیز جو ہے نا، وہ سٹیمولیٹڈ ہوتی ہے بائی انکریزڈ سیرم آسمولیرٹی، ڈیکریز ان انٹراواسکولر بلڈ والیوم، اور اس کی ہائی سکریشن ایٹ نائٹ اینڈ وین اریکٹ پوسچر اینڈ آفٹر دا ایکسرسائز۔ اگر مریض کو فزیکل سٹریس دیں، سرجری، ایون انگزائٹی میں بھی یہ زیادہ ہوگی۔ پھر ایک ہے سنڈروم آف ان اپروپریٹ ADH سکریشن، جو کہ ایسوسیٹڈ ود ہائی سیرم ADH لیول
کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس کی ویلیو زیادہ جو ہمارے لیے امپورٹنٹ تھی وہ تھی ڈائبٹیز انسپیڈس. ڈائبٹیز انسپیڈس کو ہم دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کہ جی ڈائبٹیز انسپیڈس جو ہے نیوروجینک ہو سکتی ہے یا نیفروجینک ہو سکتی ہے. نیوروجینک جو ہے اس کی جو وجوہات ہیں یا اس کے جو کازز ہیں وہ یہ ہے کہ ہائپوتھیلامس کو ٹراما، ٹیومر اور انفلیمیشن، تو اس میں ڈائبٹیز انسپیڈس ہوگی. پھر سرجیکل ایبلیشن، اگر آپ پیچویٹری گلینڈ کو ریموو کر لیں اس میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ADH لیول لو ہوگا. نیفروجینک ڈائبٹیز انسپیڈس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کلیکٹنگ اور جو میں نے اوپر دکھائے تھے اور جو ڈسٹرکٹ کنورٹر ٹیوبیول ہے وہ ان ریسپانسو ہوتے ہیں ADH کو. اب آپ ڈائبٹیز انسپیڈس کو کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا نام ہے اوور نائٹ ڈیپریویشن آف دا واٹر، کہ پوری رات اس مریض کو پانی نہ دیں اور صبح کے وقت آپ اس کو ADH یا ویزوپریسن ایڈمنسٹر کر اس کو انجیکٹ کریں یا اس کو دیں، اور اس کو دینے کے بعد اس سے پہلے اور بعد میں اس کی آسمولیرٹی یورین اور بلڈ کی چیک کر لیں. ADH ریلیز اسٹیمولیٹڈ بائی کیوں زیادہ ہو جاتی ہے، یہ میں نے اس کی ساری وجوہات دی ہوئی ہیں. سلیپ ایٹ نائٹ اور ایریکٹ پوزیشن میں پین اگر ہو، سرجری، فزیکل سٹریس، ہائی لیول انگزائٹی، ایکسرسائز، ان وجوہات. اور ڈکریز جو ہے وہ اس میں اگر پلازما والیوم کم انکریز ہو جائے تو اس میں بڑھ جائے گی، اور یا ڈکریز ان پلازما آسمولیرٹی، الکوہول، فینیٹوائن اینڈ گلوکوکارٹیکائڈ. ADH کے نارمل لیول کے بارے ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینٹ ریفرنسز ہیں. ایک ریفرنس کہتا ہے 1 to 5 پیکو گرام پر ایم ایل، دوسرے ایک ریفرنس میں تھا لیس دین 2.5 پیکو گرام پر ایم ایل، ایک اور سورس کہتا ہے جی 2 to 8 پیکو گرام پر ایم ایل. تو اس کے بعد یہ ہے انکریزڈ ADH لیول از سین. یہ ساری کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے جس میں نیفروجینک ڈائبٹیز ہے، مکسیڈیما، فزیکل اسٹریس لائک پین، ٹراما، ڈی ہائیڈریشن، ایکوٹ انٹرمیٹنٹ پورفائریا، گولین بارے سنڈروم. ڈیکریز ADH لیول از سین جو کہ آپ کو نظر آئے گا. اگین نیفروجینک ڈائبٹیز انسپیڈس بھی اس کو کہتے ہیں، نیفروٹک سنڈروم بھی ہے، واٹر انٹاکسیکیشن، سرجیکل ایبلیشن آف دا پیٹویٹری گلینڈ، ہائپرولیمیا، ڈیکریز سیرم آسمولیرٹی. تو دا پولی یورک اسٹیٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو جو ہے جو بہت جو یورین آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہائپوتھیلمک ڈائبٹیز انسپیڈس، نیفروجینک ڈائبٹیز انسپیڈس اینڈ سائکوجینک پولیڈیفیا. تو آپ یہ پوری معلومات ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ہمارا لیکچر سننے کا. پلیز وزٹ آور ویب سائٹ labpedia.net.